حضرات مومنین، آج کی یہ مجلس جناب سید عشرت حسین جعفری ابن سید محمد رضی جعفری مرحوم، سیدہ عالیہ بیگم بنت سید مہدی حسن، سید مسرت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری مرحوم، سید شوکت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری مرحوم، سید حشمت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین مرحوم، سید شوکت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری مرحوم، اور سیدہ قمر صغرا بیگم بنت سید عشرت حسین جعفری مرحومین کے ایصال ثواب کی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب، قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج فیض آباد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ سید عشرت حسین جعفری ابن سید محمد رضی، سید عالیہ بیگم بنت سید مہدی حسن، سید مسرت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری، سید حشمت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری، سیدہ قمر صغرا بیگم بنت سید عشرت حسین جعفری۔ ایک نعرہ صلوات۔ قبل اس کے کہ مولانا موصوف کو زحمت دی جائے، 4 مصرے بارگاہ امام مردم کربلا میں پیش خدمت سماعت فرما لیں کہ ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، تو ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم۔ ایک مطلع اور چند اشعار جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ ان چند اشعار میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تسلسل میں نے رکھا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کہ جس گھڑی تیرے تبسم سے قوی حملہ کیا، جس گھڑی تیرے تبسم سے قوی حملہ کیا، ہرملا حیرت سے سوئے بے زباں دیکھا کیا، ہرملا حیرت سے سوئے بے زباں دیکھا کیا، اور باپ کی آغوش میں آئے بہن کی گود سے، باپ کی آغوش میں آئے بہن کی گود سے، ظلم سے لڑنا ہے تم کو شہ نے جب وعدہ کیا، ظلم سے لڑنا ہے تم کو شہ نے جب وعدہ کیا، اور سن کے حلمن کی صدا جھولے میں لی انگڑائیاں، سن کے حلمن کی صدا جھولے میں لی انگڑائیاں، جنگ کرنے کے لیے پھر خود کو آمادہ کیا، جنگ کرنے کے لیے پھر خود کو آمادہ کیا۔ اور شعر بطور خاص درج کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، سماعت فرمائے کہ جنگ سے پہلے حسین ابن علی کے لال نے، جنگ سے پہلے حسین ابن علی کے لال نے مسکرا کر ظلم کی قوت کا اندازہ کیا، مسکرا کر ظلم کی قوت کا اندازہ کیا، اور پھیر کر منہ اپنا اشقیہ رونے لگے۔ آخری شعر زحمت تمام کی، پھیر کر منہ اپنا اشقیہ رونے لگے، ایک چھوٹے سے مجاہد نے بڑا حملہ کیا، ایک چھوٹے سے مجاہد نے بڑا حملہ کیا۔ اب میں بصد ادب گزار ہوں عالی جناب مولانا
محمد محسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. شیعہ عزاداری چینل کے ناظرین سے اور یہاں موجودہ مومنین سے التماس ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے سید عشرت حسین جعفری ابن سید محمد رضی مرحوم، سیدہ عالیہ بیگم بنت سید مہدی حسن مرحوم کے نام پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں، اور اس کے علاوہ دیگر مومنین کے نام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایصال کر دیں. ان کے نام آپ حضرات کی اسکرین پر آئیں گے، نام پڑھ کر کے آپ ان کے نام سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھ کر کے ایصال فرما دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارک عصر قرآن کریم کا مختصر اور اہم ترین سورہ، جس میں خالق عصر وقت عصر کی قسم کھا کر کے اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ بجا لائے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے ہیں. یہ سورہ اہم ترین سورہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اصحاب کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے
تو اس سورہ کی تلاوت کیے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک اعتبار سے اعلان تھا اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینا تھا کہ ہم خسارے سے بچنے کے لیے با ایمان بھی رہیں، با کردار بھی رہیں اور معاشرے کو نیک اور صالح بھی بنائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن نافلہ نمازوں میں، مستحب نمازوں میں سورہ حمد کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، حشاش اور بشاش نظر آئے گا اور وہ روشن آنکھوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ والعصر کے سلسلے میں کہ جو سورہ والعصر کی برابر تلاوت کرتا ہے تو اس کی عاقبت صبر اور بردباری کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی اور قیامت میں اس کا حشر حق کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ آیت کے مضمون پر، سورہ کے مضمون پر آپ نظر کریں تو پورے عالم انسانیت کو کامیابی کا راز بتایا گیا ہے، نقصان سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ نقصان والے زیادہ ہیں، خسارے والے زیادہ ہیں۔ اگر خسارے والے زیادہ نہ ہوتے، فائدے والے زیادہ ہوتے، نقصان والوں کی تعداد کم ہوتی تو اعلان اس انداز میں ہوتا کہ زمانے کی قسم سارے انسان فائدے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لائے، جو عمل صالح بجا نہیں لاتے، جو حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اعلان اس انداز میں ہوا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، اور قسم کے ساتھ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انسانوں کی اکثریت نقصان والی ہے، خسارے والی ہے۔ یہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، تو یہ فائدے والے کون ہیں؟ کہ فائدے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، صرف زبان سے ایمان کا اعلان نہیں کیا ہے، ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے فراہم کرتے ہیں اور خود باعمل نہیں ہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ باعمل ہو، سماج میں لوگ باعمل ہوں، برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کا رواج ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ نقصان کا اور فائدے کا معیار انسانوں نے الگ الگ بنایا ہے۔ ہم بحیثیت مخلوق اپنے نفع اور نقصان کو طے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کس چیز سے ہم کو نقصان ہوگا اور کس چیز سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ہم بازار میں جاتے ہیں، مشینریوں کو خریدتے ہیں۔ ہم نے مشین کو خریدا، مشین خریدنے کے بعد دکاندار ایک ہم کو کتاب بھی دیتا ہے، اس میں یہ ہدایات ہوتی ہے کہ کس چیز سے اس مشین کو نقصان پہنچے گا اور کس چیز سے اس مشین کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم کو اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مشین خود بتا دے گی کہ اس کو نقصان کس چیز سے پہنچے گا، کس چیز سے فائدہ پہنچے گا، تو دکاندار یہ جواب دے گا کہ یہ مشین اپنا نفع اور نقصان طے کرنے سے قاصر ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کو نقصان کس چیز میں ہے، فائدہ کس چیز میں ہے۔ یہ وہ بتائے گا جس نے اس کو بنایا ہے، وہ کارخانہ اس کی حدوں کو معین کرے گا جس فیکٹری میں یہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بننے والا اپنا فائدہ اور نقصان طے نہیں کر سکتا ہے، بنانے والا فائدے اور نقصان کو طے کرتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگوں نے شہرت کو فائدہ سمجھا، کچھ لوگوں نے عمارت کو فائدہ سمجھا، کچھ لوگوں نے اقتدار کو فائدہ سمجھا، کچھ لوگوں نے حکومت کو فائدہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اعظم
جس نے 39 ملکوں کو فتح کیا، بہت سے خزانوں پر قبضہ کیا، بہت سے تخت و تاج کو اپنے قابو میں لے آیا، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ بند کفن سے باہر نکال دو، اس لیے کہ ہم ناکام جا رہے ہیں، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں، اپنے اعمال کا بوجھ لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو سرمایہ لے کر کے آئے تھے وہ بھی ڈبو دیا، اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو معصوم کہلائے تھے، کسی کی غیبت نہیں تھی، کسی کو ستایا نہیں تھا، کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کیا تھا، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا تھا، لیکن اب جو جا رہے ہیں تو ایک گناہوں کا انبار ہے، یہی وجہ ہے اس فاتح اعظم نے کہا کہ ہمارے دونوں ہاتھ بند کفن سے باہر نکال دو۔ اس کا لباس تو حریر و دیبا کا لباس تھا، اس کا لباس تو بہترین کم خواب کا لباس تھا، اس کے پاس مرصع تاج تھا، اس کے پاس ہیرے اور جواہرات کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی فوج تھی، اسلحے موجود تھے، اس کو تو کامیابی کا اعلان کر کے جانا چاہیے تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دولت کامیابی نہیں ہے، اقتدار کامیابی نہیں ہے، حکومت کا حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم نے ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا، ایک ایسی ہستی کو بھی دیکھا کہ جس کا لباس پیوندار تھا، جس کی غذا نام جوی تھی، وہ اس دنیا سے جب جانے لگا تو اس نے آواز دی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب گیا۔ اور یہ کامیابی کا اعلان کیوں کیا ہے؟ عزیزوں یاد رکھیں کہ قرآن نے جو نسخہ بتایا کامیابی کا وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تو علی اپنی کامیابی کا اعلان کیوں نہ کریں جو ایمان کی منزل میں کل ایمان ہے اور عمل کی منزل میں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ عزیزوں عربی زبان میں عطف کے لیے جہاں بہت سی لفظیں استعمال کی گئی ہیں، 10 لفظیں حروف عاطفہ میں سے ہیں، ان میں 2 لفظیں اور بھی ہیں، ایک واو ہے اور ایک او ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے لفظ واو کا استعمال کیا ہے، لفظ او کا استعمال نہیں کیا۔ او کے معنی ہے یا اور واو کے معنی ہے اور۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر او کے ساتھ یہاں پر صاحبان ایمان کو دعوت دی جاتی یا نقصان سے بچنے کا طریقہ لفظ او کے ساتھ بتایا جاتا تو الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، او عملوا الصالحات، یا وہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، او تواصوا بالحق، یا وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، او تواصوا بالصبر، یا صبر کی نصیحت کرتے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ 4 چیزیں کامیابی کے لیے ہیں، ان میں ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے، ایک حق کی وصیت ہے، ایک صبر کی وصیت ہے۔ تو ہم چاروں میں سے آزاد تھے، ہم جس چیز کا چاہتے انتخاب کر لیتے۔ کسی نے ایمان کے سبجیکٹ کو لے لیا تو آپ اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے، تم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتے، روزے کیوں نہیں رکھتے ہو، حج کرنے کیوں نہیں جا رہے ہو۔ وہ جواب دیتا کہ ہم سے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، میرا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم نے ایمان کا سبجیکٹ لیا تھا، ہم بزبان خود مومن ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی ایمان نہیں رکھتے، کسی کو نہیں مانتے، بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کام بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج کل کا زمانہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ مگر وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے ہیں، دین کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا کردار اتنا اچھا ہے، آپ اتنے اچھے عمل بجا لا رہے ہیں، تو آپ خدا کو بھی مان لیجئے، آپ ایمان بھی لے آئیے، تو کہے گا کہ ہم نے ایمان کے سبجیکٹ کو لیا ہی نہیں ہے، عمل صالح ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیک کام بجا لا رہے ہیں، لہٰذا ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو سنبھال لیا، اب ہر ایک کو نصیحتیں کر رہے ہیں، جو مل گیا اس کو دو چار کلمات کی تلقین کر رہے ہیں، ہر ایک کو ہم بتاتے جا رہے ہیں۔ کسی نے ٹوکا کہ دیکھیے ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں، ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، ہم نیک کام کریں یا نہ کریں، ہم نے تو حق کی وصیت کے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ جس طریقے سے طلاب پڑھتے ہیں، ایک اختیاری مضمون ہوتا ہے، ایم اے میں آ گئے، کسی نے انگلش سے ایم اے کر لیا، کسی نے ہندی سے ایم اے کر لیا، کسی نے پولیٹیکل سائنس سے کر لیا، کسی نے جو ہے وہ ایم ٹیک کر لیا، مختلف مضامین سے انہوں نے ایم اے کر لیا۔ اب کسی کو حق نہیں کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہا نہیں، یہاں پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، ہم زبان سے کہہ دیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم زبان سے کہہ دیں کہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم عدل پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں، کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی بجا لائے، اور تنہا عمل صالح بھی کافی نہیں ہے، بلکہ سماج اور معاشرے میں اگر نیکیاں نہیں ہیں تو نیکیوں کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر برائیاں ہیں تو ان کو روکنے کی سعی کی جائے۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، تب جا کر کے ایک انسان کامیاب بنتا ہے۔ ہم یہ صرف سوچ لیں کہ ہم صرف ایمان لے آئے ہیں، ہم صرف مومن ہیں، ہم سے عمل کا تقاضا نہ کیا جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اس ایمان کے ساتھ عمل کی منزل سے کوسوں دور ہیں، اور صرف اپنے آپ کو بزبان خود مومن کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا تقاضا، ایمان تحریک عمل پیدا کرتا ہے، اگر تحریک عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان جو ہم کو ہمارے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، تو ہم کیسے یقین رکھیں کہ وہ ایمان ہم کو جنت تک پہنچا دے گا؟ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ثبوت عمل سے پیش کیا جائے، عمل سے فراہم کیا جائے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایمان دکھانے کی چیز نہیں ہے، ایمان دل کے اندر ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے بچوں کو اصول اور فروع سمجھائے گئے ہیں۔ ایمان اور عمل میں رابطہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ رکھنا، کسی چیز کو ماننا، اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بجا لائیں جس کا دین نے ہم کو حکم دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اس کا تعلق فروع دین سے ہے۔ تو ایمان یعنی اصول دین، اور عمل یعنی فروع دین۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کے معنی ہے جڑ، اور فروع کے معنی ہیں شاخیں۔ تو اصل اور فروع ان دونوں میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ اگر جڑ ہوگی تو شاخیں ہوں گی، اگر شاخیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جڑیں کمزور ہیں۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم معصومین کے چاہنے والے ہیں، اور یقیناً یہ دعویٰ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور جڑیں مضبوط ہیں تو عمل کی شاخوں کو ہری بھری نظر آنا چاہیے۔ عمل کی شاخیں اگر مرجھائی ہوئی ہیں اور یا شاخیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذہن و دماغ میں وہ جڑ نہیں پائی جاتی ہے کہ جس کو اصول دین کہتے ہیں اور جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یا اگر ہے تو پشمردہ ہے تو بہت ہی کمزور ہے۔ اگر طاقتور جڑ ہے تو پھر شاخیں ہری بھری ہوں گی، سرسبز ہوں گی، ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر شاخیں کمزور ہیں، اگر شاخیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر شاخوں کو، ڈالیوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتیاں نہیں نکلی ہوئی ہیں، ڈالیاں سوکھی ہوئی ہیں، ہم نے لے جا کر کے پانی درخت کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا اور وہ پانی ہم پیڑ کے تنے پر ڈال رہے ہیں، فوراً آپ ٹوکیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا دیکھیے شاخیں سوکھی ہوئی ہیں۔
کہ شاخیں سوکھی ہوئی ہیں تو پانی جڑ کو دینا چاہیے، جڑ کو تقویت ملے گی تو شاخیں ہری بھری ہو جائیں گی۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ تدابیر کریں کہ جس سے ایمان مضبوط ہو اور عمل کی شاخیں پھلے پھولیں۔ اس کے لیے مجلسیں ہیں، یعنی جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی تازگی کے لیے پانی، یہ کیا؟ یہ مجلسیں ہیں، ایمان میں پانی دینا، ایمان کو تقویت پہنچانا۔ اور اگر مجالس کے ذریعے سے ایمان میں تقویت نہیں حاصل ہو رہی ہے اور عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ مجالس اس انداز میں ہونا چاہیے۔ ہم ایک طرف تو اس بات پر تیار ہیں کہ امام آ جائیں تو ہم جان قربان کر دیں گے مولا کی راہ میں، ہم مر جائیں گے اور کٹ جائیں گے، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو پھر ہم دور ہیں۔ آپ بتائیں کہ امام کے حق کو کتنے لوگ نکالتے ہیں؟ خمس سہم امام کا حق ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ تو جو امام کا حق دینے کو تیار نہ ہو، امام کے نام پر پیسے نہیں نکلیں تو امام کے نام پر ہم جان کیسے دے سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، ایمان اور عمل صالح، حق اور صبر کی وصیت، تنہا ایمان کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاخیں کہیں نظر آتی ہیں اور ان شاخوں کا تعلق جڑ سے نہیں ہوتا۔ شاخیں ہیں، ہری بھری ہیں، شاخوں کا تعلق جڑ سے نہیں۔ آج کے دور میں بہت سی آرٹیفیشل جو ہیں وہ شاخیں لا کے لگا دیجیے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ شاخیں جو جڑوں کے بغیر ہوتی ہیں وہ حوادثات کے جھکڑ کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ آندھیاں چلیں گی تو وہ مرکز کو چھوڑ کر کے اڑ جائیں گی، اور ہم نے ایسی ہی ہری بھری شاخوں کو دیکھا کہ جو کبھی احد کی آندھی نہ برداشت کر پائیں اور کبھی حنین کی آندھی کو نہ برداشت کر پائیں۔ تو اگر جڑ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہیں تو ثبات قدم نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ شاخیں ہو سکتا ہے گھر میں سجانے کے کام تو آ جائے، ہو سکتا ہے کہ چمن کی رونق کے کام تو آ جائے، لیکن ان شاخوں کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو عزیزوں، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل صالح کو ہونا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہم کو زیادہ باعمل بناتی ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم باعمل بنیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں محفوظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں نواسا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، رات کے وقت یہ نظر آئے سڑک پر، جاڑے کا زمانہ ہے۔ ہم نے کہا آپ یہاں کیسے اس وقت؟ کہا کیا بتائیں، بچے نے ضد کر دی، اس وقت فلاں چیز کی فرمائش کر رہا، وہ گھر میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس رات میں دکان کہاں کھلی ہوئی ہے؟ کہا اس بنیاد پر میں آ گیا ہوں کہ شاید کوئی دکان کھلی ہو اسٹیشن کے پاس یہاں وہاں۔ تو اب یہ کس چیز نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس ٹھنڈک میں بستر چھوڑ کر کے آئیں، سڑک کے اوپر بازاروں میں جائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت محرک بنی، محبت تھی تو یہ یہاں پر آئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک بچے کی محبت ہے تو انسان کے اندر جذبہ عمل کو وہ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بازاروں میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت محرک عمل ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہم سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم جس سے جو چیز چاہتے ہیں ہم میدان عمل میں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف دعویٰ محبت ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ محبت کرنے والے کیسے کیسے افراد تھے، کیسے کیسے افراد تھے۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، یہ ایمان کے 9ویں اور 10ویں درجے پر۔ کیا یہ امیر المومنین سے ان کی محبت کم تھی؟ ابو ذر سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں، سلمان فارسی سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کیسے چاہنے والے۔ اور ان دونوں میں فرق ایک ہے کہ الا الذین آمنوا، ہم ایمان کی کسی منزل میں نہیں ہیں، لیکن
سلمان و ابو ذر ایمان کی 9ویں اور 10ویں منزل پر تھے، 9ویں اور 10ویں درجے پر تھے، اور ان دونوں کے ایمان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک درجے کے ایمان میں کتنا بڑا فرق تھا۔ چنانچہ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لہٰذا آپ مجھ سے حوالہ نہ پوچھیں، میں نے سنا، بزرگوں سے سنا دے رہا ہوں، اور بات بھی معقول ہے۔ وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابو ذر سے کہا کہ یہ ذوالفقار تم لو اور اس خیمے میں جو بھی ہے اس کو جا کر کے قتل کر دو۔ یہ گئے ذوالفقار لے کر کے خیمے کے اندر داخل ہوئے، وہاں دیکھا کوئی اور نہیں، امام حسن امام حسین سو رہے ہیں، روتے ہوئے واپس آئے۔ کیا ہوا ابو ذر؟ کہا مولا وہاں کوئی دشمن نہیں ہے، وہاں حسنین کریمین ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، وہ وہاں موجود ہیں۔ امیر المومنین نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے سلمان سے کہا سلمان تم جاؤ۔ سلمان آگے بڑھ گئے۔ ابو ذر کا جانا تو سمجھ میں آتا، ان کو نہیں معلوم خیمے میں کون ہے، سلمان تو جانتے تھے کہ خیمے میں کون موجود ہے، اب یہ جانتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے خیمے کے قریب پہنچے، امیر المومنین نے کہا سلمان رک جاؤ، تم کو معلوم ہے کہ وہاں پر کون ہے؟ کہا ہاں مولا مجھے معلوم ہے، حسن اور حسین ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ امام کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ذوالفقار کسی معصوم پر چل نہیں سکتی ہے۔ اتنا یقین ہو تو انسان سلمان بنتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جن باتوں کا متحمل قلب سلمان ہے، قلب ابو ذر ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں، ابو ذر سلمان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ایک درجے کا فرق ہے، 9ویں درجے اور 10ویں درجے کا فرق۔ تو جب 9ویں درجے کا صاحب ایمان 10ویں درجے کے صاحب ایمان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو درک نہیں کر سکتا ہے، تو پھر عزیزوں یہ بے ایمان جو ایمان کی کسی منزل پر نہیں ہے، وہ کل ایمان کی مصلحتوں کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ فرق ہے جناب سلمان میں اور جناب ابو ذر میں۔ ان کے سامنے مولا کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم کو باندھ دیا گیا۔ مولا کے گلے میں ریسمان ظلم بندھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سلمان خاموش ہیں، ابو ذر خاموش ہیں، مقداد خاموش ہیں، حذیفہ خاموش ہیں، عمار یاسر خاموش ہیں۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، کوئی مرنے مارنے پر تیار نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے؟ تو سلمان و ابو ذر جواب دیں گے کہ محبت ویسے ہی موجزن ہے، لیکن یاد رکھو کہ مولا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانا یہ ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے۔ ایمان جذبات کا نام نہیں ہے، اطاعت امام کا نام ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان اطاعت امام کا نام ہے۔ اور پھر چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور کیسا ہونا چاہیے چاہنے والوں کو؟ چنانچہ جب جناب مسلم ابن عقیل ابن زیاد جب کوفے آیا اور جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لی، انہوں نے چھپ گئے وہاں۔ ابن زیاد نے جاسوسوں کو چھوڑ دیا کہ پتہ کیا جائے مسلم کہاں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک اہم جاسوس جس کا نام معقل تھا اس کو بلایا، کہا معقل تم جاؤ اور جا کر کے علی کے چاہنے والوں میں، اہل بیت کے ماننے والوں میں مسلم کو تلاش کرو، ان کا پتہ دریافت کرو۔ تو معقل نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ علی کا چاہنے والا کون ہے، علی کا ماننے والا کون ہے؟ یہ زمانہ، یہ حالات ہیں، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے ایک رقم دی معقل کو، کہا تم مسجد کوفہ میں چلے جاؤ اور وہاں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھو، جو تم کو سب سے زیادہ با ایمان، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ عابد و زاہد نظر آئے، سمجھنا کہ وہ علی والا ہے۔ عزیزوں کل ابن زیاد بھی یہ جانتا تھا کہ اگر علی والا ہے تو اس سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ چنانچہ
ماقل لوگوں کے درمیان آیا اور آنے کے بعد میں اس نے دریافت کیا، مسلم نے اوسجا کو دیکھا، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بغل میں مصلی بچھا دیا، اور جب یہ اندازہ کر لیا کہ اس سے پڑھ کر کے کوئی متقی پورے کوفے میں نہیں ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ ایسا متقی اور پرہیزگار اہل بیت ہی کا چاہنے والا ہوگا۔ کل ہماری پہچان ہمارے عبادتوں سے ہوتی تھی، ہمارے تقوی اور پرہیزگاری سے ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے آہستہ سے مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ سفیر حسینی مسلم ابن عقیل کی خبر ہے؟ یہ محتاط ہو گئے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے اصرار کیا، کئی دن کے بعد پھر کہا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میرے پاس خمس کی رقم ہے، امانت ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، وہ مشکل میں ہے تاکہ وہ اس سے اسلحہ خریدیں اور ابن زیاد کے خلاف جنگ کریں۔ چنانچہ مسلم ابن اوسجا اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو لے کر کے ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے اور جناب مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرا دیا، اور اس نے جو ہے وہ جا کر کے وہ رقم پیش کر دیا جناب مسلم کو، اور ابن زیاد کو آ کر کے خبر دے دی۔ اس طریقے سے مسلم ابن اوسجا دھوکہ کھا گئے۔ اور یاد رکھیں کہ مومن ایک مرتبہ دھوکہ کھاتا، دو مرتبہ نہیں، اور دھوکہ کھانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ جب صلح ہوئی امام حسن علیہ السلام سے، جو بھی معاہدہ صلح نامے کا ہوا تھا، اس میں ایک شرط کو چھوڑ کر کے باقی تمام شرطوں کو توڑ دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دھوکہ کھا گئے، تو امام حسن نے کہا شکر ہے پروردگار کا کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا نہیں۔ جب دنیا فیصلہ کرے گی تو حاکم شام کا نام ہوگا دھوکہ دینے والوں میں، اور حسن مجتبیٰ کا نام ہوگا دھوکہ کھانے والوں میں۔ تو عزیزوں، ہماری یہ شناخت تھی، ہماری یہ پہچان تھی۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے آل محمد پر۔ ہم سے آپ عمل کا مطالبہ نہ کریں، اور یقین مانیں کہ قرآن کریم میں بھی ہم سے عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ جب لوگ دولت لے کر کے آئے رسول کریم کے پاس کہ یہ دولت ہے، آپ اس کو لے لیں، آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، پتھر کھائے ہیں، مصیبتوں کو اٹھایا ہے، ہمارے لیے جلا وطن ہوئے، ہم کو حق سے آشنا کیا، ہم کو دین کی تعلیم دی، قرآن ہم تک پہنچایا، ہم حیوان تھے انسان بنا دیا، انسان سے ہم کو صاحب ایمان بنا دیا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی زحمتوں کا اجر دیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے حبیب کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ محبت اور مودت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عزیزوں، یہ کیوں نہیں کہا؟ قرآن کریم میں یہ مطالبہ کیوں نہیں ہوا؟ اے پیغمبر، آپ ان سے کہیے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم اہل بیت کی اطاعت کرو، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزوں، محبت بے عملی کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو اب مطالبہ اطاعت کا نہیں ہے، مطالبہ محبت کا ہے۔ اب میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں کہ محبت کسے کہتے ہیں اور اطاعت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، مثال کے طور پر جب انسان کسی کا کوئی لگاؤ ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کی تکلیف کا بھی احساس کرتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اچانک وسیم بھائی نے دیکھا کہ گرمی کا زمانہ ہے، یہ جلدی سے گئے پانی لے آئے۔ میں نے ان سے مانگا نہیں، یہ پانی لے آئے، لا کر کے مجھے دیا۔ میں نے کہا وسیم بھائی، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بغیر کہے گئے اور جا کر کے پانی لا کر کے آپ نے دے دیا۔
میں نے اس کے برعکس کسی سے پانی کے لیے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کے پانی لے آئیے، وہ بیچارے فوراً اٹھے گئے اور پانی لے آئے، پانی یہ بھی لے کر کے آئے، پانی وہ بھی لے کر کے آئے۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے، یہ بغیر کہے لے کر کے آئے اور یہ کہنے پر لے کر کے آئے۔ کہنے پر جو کام کیا جائے اس کو اطاعت کہتے ہیں، بغیر کہے جو عمل کیا جائے اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل اطاعت میں بھی ہے، عمل محبت میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اطاعت حکم کا انتظار کرتی ہے اور محبت حکم کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہم کو زیادہ باعمل ہونا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کا ثبوت اپنے عمل کے ذریعے سے نہ دیں۔ یاد رکھیں کہ وابستگی زبان سے کافی نہیں ہے، اور ہم اگر ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارا شمار ان کے ماننے والوں میں ہوتا ہے، یا ہم نبی کریم کی امت ہیں، تو صرف امت کا ہونا اور صرف ماننے والا کہلایا جانا کافی نہیں ہے۔ عزیزوں، میں مثال دے دوں، قرآن کریم میں جناب نوح اولو العزم پیغمبر ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے، جو پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے ہوئے بیٹے کو نبی نے دیکھا تو خدا سے کہا ان ابنی من اہلی، پروردگارہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ رشتہ داری ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ قرآن میں جواب کیا آیا؟ لیسا من اہلک، یہ نہیں کہ لیسا من ابنک، تمہارا بیٹا نہیں ہے، کہ نہیں بیٹا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔ لیسا من اہلک، تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ یعنی عمل صالح اگر موجود نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا۔ عمل صالح کے بغیر نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب نبی کا بیٹا ہونا عمل صالح کے بغیر کام نہیں آیا تو عمل صالح کے بغیر نبی کا امتی ہونا کیسے کام آئے گا؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں جواب دے دیا کہ یہ اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں بجا لاتا ہے، لہٰذا اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اب پیغمبر نے قرآن سنایا نا، ان ابنی من اہلی، یہ پیغمبر نے کہا ہے نا، یہ جواب یہ پیغمبر نے سنایا ہے نا۔ نوح کا واقعہ پیغمبر کی زبانی مسلمانوں نے سنا قرآن کی آیت کی صورت میں، اور وہاں یہ جواب بھی پیغمبر کی زبانی سنا کہ جناب نوح کہہ رہے میرے اہل میں سے ہے، اور قرآن نے کہا، اللہ نے کہا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ اب پیغمبر سبز چادر میں کچھ ہستیوں کو لے کر کے کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پیغمبر رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی رشتہ داری وہاں کام نہیں آئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے ان کے معیار عمل کو دیکھا کہ عمل کتنا بلند ہے، اور اس معیار کو دیکھنے کے بعد تب پیغمبر اسلام نے آواز دی۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب آپ فرق دیکھیں کہ یہاں نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور وہاں نوح نبی کہہ رہے ہیں کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، مگر دونوں کا جواب الگ الگ۔ نوح کے بیٹے کے لیے جواب آیا کہ لیس من اہلک، اور پیغمبر نے کہا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن کی آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اے میرے حبیب، یہ اہل بیت رسالت ہے۔
تو عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو، حق اور صبر کی وصیت بھی ہو، ورنہ وہ لوگ ہمارے پاس نہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ہمارے پاس ہم کو کس بات کا یقین ہو کہ جنت کیسے ملے گی۔ یاد رکھیں آل محمد نے کہا کہ تم اپنی برزخ کا انتظام کر کے آنا، عمل میں کمی ہے تو ہماری شفاعت مل جائے گی، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ تم نمازوں کا مذاق بنا کر کے آؤ، تم روزوں کا تمسخر کر کے آؤ، تم حج کو ایک بیکار کا سفر سمجھتے رہو، اس طریقے سے نہیں کہ نہ تم زکوٰۃ کے پابند ہو نہ تم خمس کے پابند ہو، نہیں، تم باعمل بن کر کے آنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عمل میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم جنت تک جا سکیں، یہ موضوع الگ ہے، ورنہ ہم عمل کی بنیاد پر جنت کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 93 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یعنی تنہا ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ ہم کو ہمارے مقامات نہیں دکھائے گئے ہیں، ہم سے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے شب عاشور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے محل کو، اپنے مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، حجابات ہٹ گئے، اے حبیب یہ تمہارا مقام ہے، اے ابو تمامہ یہ تمہاری منزل ہے، یہ ابن اوسجہ یہ تمہاری جگہ ہے، اگر تم کو جنت چاہیے تو میں سردار جنت ہوں، میں جنت کی ضمانت تم کو دیتا ہوں کہ تم جنت میں جس طریقے سے چاہو چلے جاؤ۔ اب تو ان کو جنت مل گئی، امام کریم ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تہ خنجر امام نے کہا تھا الہی قد وفیت عہدی، پروردگارہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اب تو ان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جنت مل گئی ہے، لیکن اس جنت کی ضمانت کے باوجود آپ دیکھیں کہ ساری رات عبادت پروردگار میں بسر کرتے ہیں۔ لہم دوی کدوی النحل، یہ اس طریقے سے خیمے سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بن بنانے کی آوازیں آیا کرتی ہیں، اور باب ازا ساری رات عبادت پروردگار میں بسر ہوئی ہے۔ کیا بیویوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی آغوش کل ویران ہو جائے گی؟ کیا نہیں معلوم تھا کہ ان کے سہارے چھن جائیں گے؟ کیا ام فروا کو نہیں معلوم تھا کہ قاسم کل پامال زندگی میں ہو جائیں گے؟ کیا ام لیلہ یہ نہیں جانتی تھی کہ علی اکبر کل سینے پر نیزہ کھا کر کے شہید ہو جائیں گے؟ کیا رباب کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ شہید کر ڈالا جائے گا؟ عزیزوں تمام بیویوں کو یہ معلوم تھا۔ کیا جناب زینب یہ نہیں جانتی تھیں کہ اون و محمد شہید ہوں گے، حسین مقتل میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں واپس نہیں آئیں گے؟ تو یہ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ سب ان کے سامنے بیٹھے ہوں اور یہ ان کے چہروں کو دیکھتے ہوں؟ ام فروا کے پاس قاسم موجود ہوں، ام لیلہ کے پاس اکبر موجود ہوں، جناب زینب کے پاس اون و محمد موجود ہوں، یہ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ سب عبادت پروردگار میں مصروف ہیں، سب تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ صبح کا وقت آیا، روزانہ کے مؤذن حجاج بن مسروق تھے، لیکن صبح عاشورہ کے مؤذن جناب علی اکبر تھے۔ گویا امام خوابیدہ ذہنوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اے علی اکبر کی پیروی کرنے والوں، علی اکبر کی اذان صبح کو فراموش نہ کرنا، بستر سے اٹھ کر کے مصلی پر آ جانا۔ ارباب ازا یہ اصحاب حسینی تھے جن کو جنت کا یقین تھا نا، تو اب ان کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، برستے ہوئے تیروں میں ابو تمامہ سیداوی نے کہا مولا یہ اول وقت نماز ہے۔ امام نے ابو تمامہ کو دیکھا، کہا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کا ذکر کیا، خدا تمہارا شمار عبادت گزاروں میں کرے۔ ارباب ازا صف قائم ہو جاتی ہے، یہ امام کی صف کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف سعید ہیں، ایک طرف زہیر ہیں، ایک طرف حبیب ہیں۔ امام نماز کو تمام کرتے ہیں، 90 برس کا سعید دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت دے کہ امام نماز ظہر ادا کر دیں۔ ارے کسی تیر کو سینے پر روکا، کسی کو اپنے بازو پر روکا، آخر میں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سعید زمین پر گرے، امام مصلی سے اٹھے،
اپنے مجاہد و غازی کے سرحانے پہنچے، سر کو اپنے زانو پر رکھا، سعید نے امام کو دیکھا کہ حل وفیت یا سیدی، اے سید و سردار، کیا میں نے اپنے عہد کو وفا کر دیا نا؟ آپ نے نماز تو تمام کر لی نا، کوئی تیر آپ کو تو نہیں لگا ہے؟ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ یا سعید، اے سعید تو جنت میں میرے آگے آگے جائے گا۔ عزیزوں، یہ سعید کا وقت آخر تھا کہ امام کا زانو تھا، سعید کا سر تھا، رسول اسلام قریب تھے، جناب زہرا قریب کھڑی ہوئی تھی، امام حسن امیر المومنین سعید کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ کربلا کے شہید کا شرف تھا۔ میں کہوں گا اے سعید، امام کی نماز ظہر تو تم نے ادا کرا دی، ارے عصر کا وقت ہے، حسین سجدہ آخر میں ہے، شمر کا خنجر ہے، زینب سامنے ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے، بہن چاہتی ہے کہ بھائی کا گلا نہ کاٹا جائے، اتنا زخمی بھائی ہے، تھوڑی دیر میں خود ہی دم توڑ دے گا۔ ارے کس کو پکارے کہ جو شمر کے خنجر کو روک لے؟ پسر سعد کو آواز دی، اے سعد کے بچے، تو بھی خاندان قریش سے، میں بھی خاندان قریش سے، میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، زخمی ہے، 1900 زخم تن کے اوپر ہے، حسین زیادہ دیر زندہ نہ رہیں گے، کم سے کم ان کا سر تو نہ کاٹا جائے، اتنی اذیت نہ دی جائے۔ پسر سعد نے منہ موڑ لیا، ارے شمر کا خنجر چلتا رہا، زینب تڑپتی رہی، حسین کا گلا کٹتا رہا، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا، آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی ہے، میں آپ کا نواسا، گلا کاٹا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ آخر مجلس میں ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے جناب سید عشرت حسین جعفری ابن سید محمد رضی مرحوم اور مرحومہ سیدہ عالیہ بنت سید مہدی حسن مرحوم، اور اس کے علاوہ دیگر مرحوم ہیں سید حسرت حسین جعفری ابن عشرت حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری ابن عشرت حسین جعفری، سید حشمت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین، اور سیدہ قمر صغرا بیگم بنت سید عشرت حسین۔ ان تمام مرحومین کے نام بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔